اسامہ اعظم۔ اسامہ، انڈیا کی جانب سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ وہ اپنی جو آرمی ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے وڈرا کروانے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی؟ آپ کی اسٹیٹمنٹ پر کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو میری رائے یہ ہوگی کہ انڈیا آرمی جو وڈرا کرانے جا رہا ہے، یہ تو یہ 2022 سے کہہ رہا ہے، جب سے خان نے یو این میں اسپیچ کی اپنی، اس کے بعد سے خیر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس نے وڈرا نہیں کی. ایٹ میرا خیال راؤنڈ 3 ایئرس کے تقریباً ہونے والے ہیں کہ ابھی تک وہ وہاں سے انڈین آرمی نے اپنا لاک ڈاؤن اور آرمی نہیں نکالی. تو ابھی بھی خیر یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کشمیریوں کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کا اپنا ساتھ لینے کے لیے. دیکھیں، اس میں میری رائے یہ ہے کہ کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، ہم نہ پاکستان کے انڈر آنا چاہتے نہ انڈیا کے. لیکن اگر کشمیری خود دیکھیں، وہ بحیثیت مسلمان، اگر پیچھے تو 2 اسٹیٹس بچتی ہیں، ایک ہندوستان ایک پاکستان، بحیثیت وہ مسلمان اگر وہ ایک اپنے آپ کو آزاد ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے انڈیا ان کو چھوڑے گا؟ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ان کو چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. آلریڈی ان کے اوپر جتنا ظلم وغیرہ ہوا ہے، کتنے پاکستانیوں نے، ہم سب جانتے ہیں، برہان وانی جیسے ایک بڑا ایک فیمس نام تھا جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں. تو کیا یہ اپنی آزاد ریاست کر کے ان سب کی شہادتوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ بلال یاسین ملک دیکھ لیں، وہ خود کہتا ہے وہ ان کا حریت رہنما ہے، کافی بڑا وہ ان کا لیڈر ہے ابھی، حالانکہ وہ انڈیا کی جیل میں ہے. تو 20 سال کی اس کو قید ہے بائی دا وے. تو اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. جب ان کا ایک رہنما کہہ رہا ہے، ایک ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، پاکستان کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے، آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں گے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی پاکستان کے حالات وغیرہ کیا ہیں کیا نہیں، لیکن جب ایک اسٹیٹ کسی ملک کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے یا اس کا شامل بنتی ہے تو اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اس کے اپنی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو انڈیا اگر اپنا مقبوضہ کشمیر سے نکال بھی لے آرمی، تو کیا انڈیا واقعی اپنی ملکیت چھوڑے گا؟ کویسچن یہ رائز ہوتا ہے. کیا انڈیا اپنی رو کو نکالے گا وہاں سے؟ آر ایس ایس کی جو بندے ہیں، جو ان کے گنڈے جو ادھر لوگوں کی مائنڈ واش کریں، برین واشنگ کریں، کیا وہ ان کو نکالیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. اگر مقبوضہ کشمیر آزاد وہ کر بھی دیتا ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر واقعی آزاد ریاست رہے گی؟ اچھا چلیں، مقبوضہ کشمیر کی آپ بات چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر جو اس وقت ہمارے پاس ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، جب ہم اسے بلونگ ہی پاکستان سے کرتے ہیں تو وہ آزاد کس طرح ہوا؟ وہ آزاد کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے، بالکل اگر پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں، دیکھیں ابھی وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. ڈسپیوٹیڈ ایریا کا مطلب ہوتا ہے کہ جدھر کوئی لڑائی یا ادھر کے اپنے لوگ فائٹ کر رہے ہوں، یا ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ اپنے آپ کو ایک ڈکلیئر کر سکیں. پاکستان کو وہ ایک آزاد ریاست اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. کبھی پاکستان کے کوئی لا وغیرہ، کوئی چیزیں وغیرہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، یا جو لاز اینڈ ریگولیشن پاکستان کے ہیں وہ آزاد کشمیر کے بھی وہ نہیں ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے جو وہ پاکستان کے ساتھ ایڈ ہوگا، پھر وہ رولز وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی. اور پھر پچھلے دنوں ہم نے آزاد کشمیر کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا زور دیا کہ انہیں پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کی عوام سڑکوں پر نکل آئی. آپ نے بولا کہ ان کو جو ہے ان پر پاکستان کی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں کے تمام وسائل، وہاں کی تمام مدنیات تو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن بدلے میں ہم ان کشمیریوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہم تو ان کو پورا بجٹ بھی ان کو نہیں دیتے. دیکھیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کنڈیشن اور اس کے حالات سب کے سامنے ہیں. کشمیر کو جو اس کی ظاہر سی بات ہے، کشمیر سے نو ڈاؤٹ بڑے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی حاصل نہیں ہے. موسٹلی سیب ایک ان کی بہت بڑی ایک آئٹم ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے یا آگے سپلائی ہوتی ہے، جو ان کا ایک ریونیو کا ایک ذریعہ ہے. آپ نے ایک اور بات کی کہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا انڈیا اپنا قبضہ کشمیر سے چھوڑے گا؟ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کشمیر خود انڈیا سے خود کو الگ کرنا چاہے گا، مقبوضہ کشمیر؟ کیونکہ اس وقت وہاں کے لوگوں کو بڑا اچھا لائف سٹائل دیا گیا ہے، 5G وہاں پر آ گیا ہے، یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پاس پنجاب کے اندر 5G سروسز نہیں ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں ڈیمز بن ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں لیتھیم وہاں جموں کشمیر سے نکلا ہے. انڈیا ہر طرح کی وہاں پہ پروگریس کر رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں وہاں پہ کھانے کے لیے جو آٹا ہے، گندم ہے، وہ بھی سستے داموں مل رہی ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مقبوضہ کشمیر انڈیا سے خود بھی الگ ہونا چاہتا ہے، وہ انڈیا کو چھوڑنا چاہے گا؟ دیکھیں یہ ایک وہ پولیٹیکل کویسچن ہے کہ کسی بھی بندے کو ایک قید کے اندر ساری چیزیں پرووائڈ کرو تو پھر وہ غلام ہو کر بھی آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ان کے بھی یہ مینٹیلٹی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ مقبوضہ کشمیر والوں کو گجرات کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا.
کیا یا تو کشمیری اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ وہ کوئی اور مطلب ریلیجن یا کسی چیز سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، جو ایک آئیڈیولوجی انڈیا میں چل رہی ہے وہ بھی انہوں نے کشمیر پہ مسلط کرنی ہے. ان کا پرائم منسٹر جو مودی ہے وہ اپنی آئیڈیولوجی ادھر بھی امپلیمنٹ کرے گا. ان کا ایک ان کی ریاست بنی اس چیز پر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ان کو برباد کرنا ہے. اگر یہ ان کی سوچ ہے تو ترکی میں اتنی زیادہ انہوں نے امداد کیوں کی؟ ترکی میں بھی تو مسلمان تھے نا، ان کی مدد کرنے کے لیے انڈیا گیا، انڈیا کی آرمی گئی. تو یہ سوچ ہمارے دماغوں سے کب نکلے گی کہ نریندر مودی جو ہے یا مودی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے؟ مجھے بتائیں، ترکی میں 10 دن ان کی ریسکیو ٹیم، ان کی آرمی، ان کے ڈاکٹر وہاں پہ آپریشن کرتے رہے ہیں، ترکی کے لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں، ٹنوں کے حساب سے انہوں نے امداد بھیجی. سب سے پہلے انڈیا وہاں پر گیا، انڈین آرمی وہاں پر گئی کہ وہاں کے لوگوں کو بغیر کسی تاخیر کے امداد فراہم کی جائے. تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نریندر مودی یا جو ہندوستان ہے یا انڈیا کی جو سرکار ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ اچھا، سوال آپ کا نو ڈاؤٹ بڑا کریٹیکل سے ہے. مدد انہوں نے کی، یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ کسی چیز کو کرائسس میں دے کر انہوں نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. لیکن چلیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جو انہوں نے گجرات میں کیا ہے، برما میں کیا ہے، جو ان لوگوں نے ادھر RSS کے لوگوں نے، آپ نے شاید ان کی ویڈیوز نہ دیکھی. دوستو میں ہوں قمر چیمہ اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو اس وقت دنیا میں ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیں ڈاکٹر ڈوم، وال اسٹریٹ انہیں کہتا ہے، ان کو بیسیکلی نک نیم ان کا ڈاکٹر ڈوم رکھا گیا تھا وال اسٹریٹ کی طرف سے، نوریل روبینی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیر ول بی ڈی ڈالرائزیشن ہو جائے گی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو انڈین روپی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ گلوبل ریزرو کرنسی بن سکتا ہے. سو ان ادر ورڈز دی انڈین روپی کوڈ بی دا نیو ڈالر. دس از واٹ دا ڈاکٹر ڈوم، جس کو وال اسٹریٹ نے یہ جو ہے وہ یہ نام دیا ہے. اب ایک طرف تو بات یہ ہو رہی ہے جناب کہ دیر از اے ڈی ڈالرائزیشن آف دا ورلڈ، ون تھنگ، اینڈ انڈین روپی کوڈ بی دا نیو ڈالر آف 21st سینچری. لیکن پاکستان کی سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور DGISI جو ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے، اور وہاں سے جا کے انہوں نے بات کی جناب کہ ہمیں فریش کمٹمنٹ دیں کہ طالبان جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی جو TTP ہے اس کو ہوسٹ نہیں کریں گے. اور یہ پاکستان کا بڑا ہائی لیول ڈائلاگ جو ہے وہ گیا ہے. بیسیکلی تو ترلے منتیں معافی ہیں جناب، یہ سیدھی سی اگر بات ہے. مطلب پچھلے ہنا ربانی کھر گئی ہیں، یہ کوئی جواب نہیں مل رہا. اس سے پہلے ہمارے DGISI گئے ہیں، ہم نے علماء بھیجے ہیں، ہم نے کس کو افغانستان نہیں بھیجا اور ترلے منتیں نہیں کی. امریکنز ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو حق ہے کہ پاکستان اپنی جو سرزمین ہے اس پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا دفاع کرے. اٹ مینز امریکنز کہتے ہیں کہ حملہ کر دے ہوتے، آپ کو F-16 دیا ہے بھائی، تو آپ کو دیا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کو F-16 کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیا ہے؟ اب پاکستان کو جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ہمیں تھوڑا سا جسے آپ کہہ لیں کہ F-16 تھوڑا نواں پرانا کرنا واسطے ٹیکنالوجی دیتی ہے اور پیسے پوسے ہم نے دیے، تو وہ تو ہمیں دیا گیا اس لیے انہوں نے کیا یار ٹارگٹ کرو داعش وغیرہ کو، اور بیسیکلی انڈینز اس پہ شور ڈالنا شروع کر دیا. اب امریکنز کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تو پھر انڈیا اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں رہنا. سو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے کہ ہم جا کے طالبان دے کچھ جو گھوڑیاں بہ جائیے کہ پائن مولانا کوئی تھوڑا جا خیال کرو تے کوئی ساڑی گال سنو. آپ دیکھیں نا، ترلے منتیں معافیاں ہم نے ان کی پوری کر لی ہیں جتنی ہم کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی، جتنی ہم کر سکتے تھے. اور اپنا ایمبیسڈر بھی اسی لے گئے ہیں تو، کیونکہ ہمارے ایمبیسڈر کو بھی مروانے لگے تھے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں داعش مارنے لگی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں طالبان نے حملہ کیا تھا، کیا تھا کیا نہیں. اب یہ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ there is a resurgence of terrorism in پاکستان over the period of time. یہ سوال بڑے خطرناک سوال ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان نے جتنے کاؤنٹر ٹیررزم گینز تھے وہ سارے ضائع ہو گئے. پاکستان کے اندر TTP کی لیڈرشپ دوبارہ آ گئی. کس نے یہ لیڈرشپ آنے دی؟ 2023 جس میں ہم کھڑے ہوئے، یہ پاکستان میں الیکشن ایئر ہے.
پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈیموکریٹک وائسز ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن جو ہے یہ انڈرمائن ہوگی اس ڈیموکریٹک پروسیس میں، کیونکہ ٹی ڈی پی مارنے نے انہوں سیاسی جماعتوں نے مارنا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو کل اگلے دن پی سی بی کے چیئرمین نے ایک ٹویٹ کی نجم سیٹھی نے، اور بعد میں ڈیلیٹ کر دی، کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف سیکورٹی فورسز کو ماریں گے، ہم جو ہے وہ کھلاڑیوں کو نہیں ماریں گے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا یار کہ یہ کس طرح کا عجیب آدمی ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے فٹافٹ ڈیلیٹ کر دی کہ میں نے یہ کیا بات کر دی ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ گروپ بچنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اس سارے پروسیس میں باتیں تو بہت زیادہ میں کر سکتا ہوں اس پہ کہ کیا پاکستان میں ایک جینوئن ڈیموکریسی بھی آ سکے گی کہ نہیں 2023 میں ٹی ٹی پی کے خوف سے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جینوئن ڈیموکریسی آ سکتی ہے جب سیاستدان خوف زدہ ہیں، جب سیاستدان اپنا پولیٹیکل نیریٹو نہیں لے کے آ سکتے، جب پبلک ڈر رہی ہے. اور طالبان تو کہہ رہے ہیں ہمیں شریعت چاہیے اور ہمیں جو ایکس فاٹا کا ایریا تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا سانو واپس کرو، تو ساڑا علاقہ کیوں لیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اس علاقے میں سارا جو ہے وہ لگائیں، شریعہ لگائیں. اب یہ جو چیزیں ہیں پاکستان نے ان کو انٹرم گورنمنٹ کو کیا یار ساڈا کوئی خیال کرو، کوئی ایکشنز لو دہشت گرد گروپوں کو، ٹی ٹی پی وغیرہ کو. تو وہ کل میں دیکھ رہا تھا عامر متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ساڈا نا کیوں لیندے ہو، ہمارے ساتھ کھل کے بات کریں، ہمارے ساتھ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، پشاور پولیس لائن پہ حملہ ہوا ہے، کراچی پولیس لائن پہ حملہ ہوا ہے، افغان طالبان کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ملوث ہے. ٹی ٹی پی آپ ہماری مدد کریں. افغان طالبان کہتے ہیں پائنو بڑی دیر سے جا چکے ہیں، آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور آپ کے سابق ڈی جی آئی سے ان کو لے گئے تھے، آپ ان سے جا کے پوچھیں. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں ریاض